اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ شمس، آج ہم اس کی ریویژن کلاس جو ہے وہ کر رہے ہیں دوبارہ۔ دیکھیے، سورہ شمس مکی زندگی کے ابتدائی دور میں یہ صورت ہوئی۔ یہ صورت ٹو دا پوائنٹ نیکی اور بدی کا فرق سمجھانے کے لیے آئی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تم میں نیکی بھی ودیت کر دی ہے، تم میں بدی بھی ودیت کر دی ہے، الہام کر دیا ہے تم میں نیکی اور بدی کے بارے میں۔ اب جس شخص نے، ان کو تو سمجھا دیں، یہ تو اپنے بندے ہیں، کہ جس نے نیکی کی، جو اندر سے ضمیر کی آواز ہے، جو نفس لوامہ ہے، جو ملامت کر رہا ہے، اس کی بات اون کر لی، وہ کامیاب ہو گیا۔ اور جس نے اس بات کو ریجیکٹ کر دیا، اس کے اوپر پاؤں رکھ کے گزر گیا، وہ ناکام ہوا، وہ بدبخت ٹھہرا۔ یہی فرق سمجھانے کے لیے سورہ مبارکہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلی 8 آیات میں قسمیں کھائی ہیں۔ قسمیں کیوں کھائی جاتی ہیں؟ کہ جو شخص نہ مان رہا ہو، اس کو دلیل دینے کے لیے، اس کو سمجھانے کے لیے۔ ان قسموں کے، جو ان قسموں کو دیکھ کے بھی نہیں ایمان لائے گا، بس وہ پھر بدبخت ہی ہوگا کہ جو ان چیزوں کو، اللہ کی ان نشانیوں کو نہیں دیکھتا ہے لیکن بصیرت کی آنکھ سے نہیں دیکھتا۔ دوسری آنکھوں سے تو حیوان بھی دیکھتے ہیں، جانور بھی دیکھتے ہیں، وہ بھی ایسے ہی زندگی گزار رہے ہیں، وہ بھی دن چڑھتا دیکھتے ہیں، وہ بھی بارش ہوتی دیکھتے ہیں، وہ بھی رات آتی دیکھتے ہیں۔ اگر انسان بھی ویسے ہی دیکھے اور اس کے اوپر غور نہ کرے تو پھر اس میں اور حیوان کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ دیکھیے، جب انسان پیدا ہوتا ہے نا، تو انسان فطرتاً سچا ہوتا ہے، وہ جھوٹ بولنا بعد میں سیکھتا ہے۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو چھوٹے ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا ہوگا، وہ خیر خواہی کے جذبات، وہ مل جل کے رہنا، اس میں جو ہے وہ بلٹ ان ہوتا ہے۔ دوسروں سے خار کھانا، دوسروں سے خندق کھانا، لڑائی کرنا، ناراض ہونا، وہ بعد میں سیکھتا ہے۔ وہ جب وہ پیدا ہوتا ہے تو وہ توحید کا پیروکار ہوتا ہے۔ یہ شرک جو ہے وہ اس کو بعد میں سکھایا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ ہر بچہ اپنی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کے ماں باپ پھر اس کو جو ہے کوئی یہودی بنا دیتا ہے، کوئی نصارہ بنا دیتا ہے، کوئی مجوسی بنا دیتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھ لیجئے، جیسے ہم کہتے ہیں بچے من کے سچے، کہ وہ سچ کے پیروکار ہوتے ہیں، وہ سچ بولنا چاہتے ہیں، ہم اس کو جھوٹ بولنا سکھاتے ہیں۔ یہی نیچر ہے۔ اس نیچر کو اگر ہم بگاڑ دیں گے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے اندر بائی ڈیفالٹ رکھ دی ہے، اگر ہم اس کے کہے پہ چل پڑیں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، اگر ہم اس کو چھوڑ دیں گے تو ہم ناکام ٹھہریں گے۔ یہی پیغام ہے اس سورہ مبارکہ کا، اور یہی پیغام اگلی سورہ اللیل جو ہے وہ ہم پڑھیں گے تو اس میں ہے۔ پہلی قسم کھائی گئی، والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی، وضحا روشنی، چاشت کا وقت جب روشنی پھیل جاتی ہے، قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی۔ دیکھتے ہیں روز سورج، روز دن دیکھتے ہیں ہم، روشنی ہوتی ہے۔ والقمری، اور قسم ہے چاند کی، اذا تلاہا، تلا کا معنی ہوتا ہے تلو، پیچھے آنا، جب وہ اس کے پیچھے آتا ہے، کہ جیسے سورج جاتا ہے اس کے پیچھے چاند جو ہے وہ نکل آتا ہے۔ قسم ہے چاند کی بھی جب وہ اس کے پیچھے آتا ہے۔ والنہاری، اور قسم ہے دن کی، اذا جلاہا، یہاں کے بات شمس کی ہوئی، سورج چاند اس کے پیچھے آیا، جلاہا، دن نے اس کو جو ہے وہ روشن کر دیا۔ ہم نارملی سمجھتے ہیں کہ سورج آتا ہے تو دن چڑھتا ہے، نہیں، دن چڑھتا ہے تو سورج روشنی دیتا ہے۔ جب رات آتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ واللیل اذا یغشاہا، قسم ہے رات کی جبکہ وہ ڈھانپ لیتی ہے، اس کو چھا جاتی ہے اس کو۔ اس کا مطلب ہے کہ دن اور رات ہیں، یہ سورج تو اللہ نے سپورٹیو کریکٹرز جو ہے وہ ساتھ بنایا ہے اس کو روشن کرنے، کہ دن آتا ہے تو وہ روشنی دیتا ہے،
لیکن جب رات آتی ہے تو وہی سورج جو ہے وہ پھر چھپ جاتا ہے، رات اس کو اپنے اوپر ڈھانپ لیتی ہے۔ تو کبھی غور کریں کہ یہ سورج جو ہے 360 دن 65 دن سال میں نکلتا ہے، ہر دن اس کا نکلنے کا مقام ڈیفرنٹ ہوتا ہے، ہر دن اس کے غروب ہونے کا مقام ڈیفرنٹ ہوتا ہے، اور جو اللہ نے اس کا ٹائم ٹیبل مقرر کر دیا پورے 365 دنوں کا، وہ اس میں سے ایک ملی سیکنڈ بھی جو ہے وہ ادھر ادھر نہیں ہو سکتا۔ اس نے بتا دیا کہ آج اس دن اتنے بجے نکلنا ہے، اتنے بجے غروب ہونا ہے۔ آج ہم 100 سال بعد بھی جو وہ جنتری کیا ہوتی تھی؟ وہ جنتری یہی ہوتی تھی کہ ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ 6 مہینے بعد جو ہے وہ دن کتنا بڑا ہوگا، تاریخ کیا ہوگی، کتنے بجے سورج نکلے گا، کتنے بجے غروب ہوگا۔ تو یہ کس نے سسٹم، کس نے ٹائم ٹیبل دیا اس کو؟ 100 سال کے بعد بھی جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ 2124 میں سورج جو ہے وہ 11 نومبر کو جو ہے وہ اتنے بجے نکلے گا اور اتنے بجے غروب ہوگا۔ ہم اس کا مقام بھی بنا سکتے ہیں کہ وہ یہاں سے نکلے گا اور یہاں غروب ہو جائے گا۔ کس نے ٹائم ٹیبل سیٹ کیا؟ کس کے وہ تابع فرما ہیں یہ مخلوقات؟ ان کی قسم ہے، جس مخلوق، جس کائنات، جس ہستی نے ان چیزوں کو جو ہے وہ تمہارے لیے بنا دیا، کس کے لیے مسخر کیا؟ ہمارے لیے۔ ایک بڑی چھوٹی سی مثال ہوتی ہے کہ سورج اگر نہ نکلے تو کیا ہو؟ انسان تو ٹھٹر کے سردی میں ویسے ہی مر جائے، اور اگر سورج نہ نکلے تو ہماری یہ سبزیاں، یہ پھل جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ پکیں؟ کسی گھاس کے اوپر یا کسی پودے کو اگر آپ روشنی کے بغیر کمرے میں رکھ دیں تو کیا وہ گرو کر سکتا ہے؟ وہ نہیں کر سکتا۔ کس لیے؟ اس کائنات کی ہر چیز اللہ نے ہمارے لیے مسخر کر دی۔ والسماء، ہم تو آسمان کو، اس خلا کو ہی سمجھتے ہیں، نہیں، آسمان ایک ٹھوس حقیقت ہے، قسم ہے آسمان کی، وما بناہا، اور اس کے بنائے جانے کی۔ اب یہاں پہ جس نے وما بناہا، ماں کو جو ہے وہ ہم مصدریہ بھی لے سکتے ہیں اور ماں کو من کے معنی میں بھی لے سکتے ہیں، ماں موصولہ، اور قسم ہے اس کی جس نے بنایا اس کو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی قسم کھا رہے ہیں، کسی اور نے تو نہیں بنایا، کوئی اور تو اس کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ یہ اتنی بڑی مخلوق، یہ اتنی بڑی چھت جو بغیر ستونوں کے اور بغیر کسی چیز کے ہمارے سر پہ ہے، کس نے، جس نے بنائی ہے اس کی قسم ہے۔ والارض وما طحاہا، اور زمین، وما طحاہا، اور جس نے بچھایا اس کو۔ یہ ہم تو ایک چلتا ہوا، ایک حرکت کرتا ہوا جو ہے وہ ایک زمین ہے، لیکن یہ کہ زمین کو پھر روک کے رکھ کے بنا دیا پیسفلی، تاکہ ہم اس پہ سو سکیں، بیٹھ سکیں، اٹھ سکیں، چل پھر سکیں، سب کچھ کر سکیں۔ وما قسم ہے زمین کی اور جس نے بچھایا اس کو۔ ونفس، اور نفس کی، انسان کی، وما سواہا، اور جس نے اس کو برابر کیا، جس نے اس کو سنوار دیا۔ دیکھیے اللہ نے جو مخلوق، اس جیسی کوئی اور مخلوق ہے؟ کوئی اور مخلوق کائنات میں لے لیجیے، کیا انسان جیسی کوئی اور ہے؟ اس طرح خوبصورت، اس طرح متناسب جسم والی، اتنی جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پیاری مخلوق، اور قسم ہے اس کی، اس انسان کی، اور جس نے بنایا اس کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کے اپنے اندر غور کیجئے گا کہ کس طرح اللہ نے متناسب اعضاء دیے۔ یہ نہیں کیا کہ ایک کان بڑا کر دیا، ایک چھوٹا کر دیا، یہ نہیں کیا کہ ایک آنکھ جو ہے وہ کے پیچھے، سر کے پیچھے لگا دی، ایک آگے لگا دی، یہ نہیں کیا کہ ایک نتنا جو ہے وہ بہت بڑا کر دیا، ایک چھوٹا کر دیا، یہ نہیں کیا کہ انسان کو جو ہے وہ ہاتھوں کے بعد جیسے جانور چلتے ہیں چلنے پہ مجبور کر دیا۔ اور پھر غور کیجئے اس اپنے اندر جو ایک پوری کائنات چھپی ہوئی ہے، حیران رہ جائیں گے اللہ نے کیا کیا اس جسم کو کیسے تخلیق کیا ہے۔ ماں کے پیٹ میں ایک نطفے سے، ایک حقیر پانی کے قطرے سے انسان، اللہ نے یہ کیسا سب کچھ بنا دیا۔ فَأَلْحَمَهَا، پھر الہام کیا، الہمہا، اس میں، کس میں؟ اس نفس میں۔ الہام کیا ہوتا ہے؟ وہی۔ دیکھیے ایک ہوتا ہے وہی فطرت، کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پرندے کے بچے کو پتا ہوتا ہے کہ وہ اڑنا سیکھ جاتا ہے۔ ایک شہد کی مکھی جب نکلتی ہے اپنے انڈے میں سے، تو شہد کی مکھی کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ رس چوس کے جو ہے وہ شہد بنانا ہے۔ ایک مچھلی جب کا بچہ نکلتا ہے انڈے سے، وہ تیرنا اس کو آتا ہوتا ہے۔ انسان کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے، وہ دودھ کی، ماں کے دودھ کی طرف لپکتا ہے، اس کو پتا ہے دودھ پینا کیسے ہے، چوسنا کیسے ہے، رونا کیسے ہے۔
ایک تو یہ وہی ہوتی ہے، ایک وہ وہی ہوتی ہے جو یکدم کسی کے ذہن میں کچھ چیز خیال آتا ہے اور وہ پھر وہ فوراً کر گزرتا ہے۔ جتنی ایجادات ہوئی ہیں وہ ایجادات اسی نقطے پہ ہیں کہ یکدم ایک انسان کے دماغ کے اندر جو ہے وہ ایک دھماکہ سا ہوا، ایک چیز جو ہے وہ آئی اور اس نے اس کو کر لیا۔ نیوٹن ایسے ہی تو نہیں درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا تو اوپر سے سیب گرا تو اس نے کہا کہ لا آف گریوٹی اس نے جو ہے وہ نکال کے دے دیا۔ یہ ایڈیسن، یہ مارکونی، جنہوں نے سب کچھ کیا ہے، یہ اسی الہام کی بیسس کے اوپر کیا۔ اور جو تیسری چیز ہے وہ انسان کی اخلاقیات سے تعلق رکھتی ہے۔ انسان فطرتاً شریف واقعہ ہوا ہے، سچا واقعہ ہوا ہے، بعد میں اس کو جو ہے وہ حالات نے بگاڑ دیا اس کو۔ تو ہم نے اس کے اندر وہ اختیار، وہ امتیاز کرنے والی صلاحیت رکھ دی۔ فطرتاً وہ نیک ہے، فطرتاً وہ توحید پرست ہے، فطرتاً وہ سچ بولتا ہے، لیکن اس شیطان کے بہکاوے میں آ کے، کیونکہ شیطان تو کیا تھا میں اس کو بہکاؤں گا، اس جو نیکی اس کے اندر بائی ڈیفالٹ ہے، اس نیکی کو ہم اپنے پاؤں تلے رونتے ہیں تو پھر بدی کی طرف جاتے ہیں ہم۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا، الہام کر دیا ہم نے اس کے اندر بدی کو بھی، وَتَقْوَاهَا، فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور تقوی کو بھی۔ اس کے اندر تقوی بھی آ گیا، اس کے اندر وہ بھی آ گیا، اور پھر اس کے بعد فیصلہ بھی چھوڑ دیا انسان کے اوپر، اختیار دیا، شعور دیا، شعور دے کے بعد اگر ہمیں بھی جو ہے وہ سارے ہم نیکی کرنے ہوتے اللہ نے، تو پھر اللہ نبی کیوں بھیجتا؟ اللہ اپنے کن سے، جس طرح سارے فرشتے ان میں نافرمانی کے ایلیمنٹ نہیں ہیں، وہ بھی ڈینسی ہے، فرمانبردار ہیں۔ یہ کائنات کی جتنی مخلوقات ہیں وہ اللہ کے تکوینی حکم کے ساتھ اس کے کہے پہ چلنے والی ہیں، ان میں نہ کا عنصر نہیں ہے۔ ہمیں بھی اللہ ایسے ہی کر دیتا، نہ نبی آتے، پھر نہ کتابیں اترتی، نہ امتحان ہوتا کسی بات کا۔ تو اللہ نے اگر مخلوق کو جو ہے وہ سب سے بہتر بنایا ہے، اشرف ٹھہرایا ہے، تو پھر اس وجہ سے کہ یہ میری مخلوق ہے، بائی ڈیفالٹ ہمیں جو ہے وہ نیکی دی، ہماری گائیڈ لائن کے لیے ہمارے پاس کتابیں بھیجی، ان گائیڈ لائن کے اوپر جو ہے وہ پریکٹیکل کروانے کے لیے ہمیں رسول بھیجے۔ تو یہ تھا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، الہام کر دی، ڈال دی ہم نے اس میں بدی کو بھی اور نیکی کو، دونوں کا فرق ہم نے اس کو سمجھا دیا۔ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، اب جس نے تو اپنے نفس کو پاک کر لیا، جس نے اس کی بات مان لی، جو اس کے اندر بائی ڈیفالٹ اللہ ہے، اس کے کہے پہ چل پڑا، زکاہا، وہ افلاح، وہ کامیاب ہو گیا۔ تو بلا شبہ کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، جس نے جو اللہ نے کہا تھا اس کے اوپر چلتا رہا اور وہ چل کے کامیاب ہو گیا۔ وقد خوابا، اور وہ نامراد ہوا، من دساہا، دسا ہوتا ہے دال سین سین، جس کا مطلب ہوتا ہے مٹی میں دفن کر دینا، کہ جس نے اپنے اس نفس کو سلا دیا، جو اس کے اندر جو الہام ہوا تھا، وہ جو نفس اللوامہ تھا، جو اس کو بار بار جو ہے وہ کہتا تھا کہ یہ کام غلط ہے، اس نے اس کی بات سنی تو ٹھیک ہو گیا۔ جس نے اس کی بات کو رد کر دیا، جس نے اپنے اس نفس کو مٹی تلے دفن کر دیا، وہ نامراد ٹھہرا۔ وقد خواب من دساہا، اور بلا شبہ وہ نامراد ہوا جس نے اس کو جو ہے نفس کی آواز کو، اس الہام کو زمین کے اندر دفن کر دیا۔ اس نے زمین کے اندر ہی، دماغ کے اندر ہی اس کے اوپر عمل نہیں کیا، اس نے دنیا حاصل کرنے کے لیے اس کی بات چھوڑی، اس نے وہ کیا جو شیطان نے اس کو سجایا تھا، جو شیطان نے اس کو جو ہے وہ سنوار کے دیا تھا کہ یہ چیز بڑی خوبصورت ہے، تم یہ کر لو۔ تو وہ ناکام ہوا، پھر وہ نامراد ٹھہرا۔ اب اس کے بعد ایک بڑی قریب کی مثال دی جاتی ہے۔ قریب کی مثال کیا دی جاتی ہے؟ کہ جو عربوں کے شمالی حجاز میں وہ سمودیوں کا علاقہ تھا، وہ جہاں پہ انہوں نے پہاڑوں میں محل تراش رکھے تھے، شہر بنا رکھے تھے، ان لوگوں کے اوپر بھی جو اللہ نے رسول بھیجا، ان لوگوں نے بھی ایسے ہی کہا جیسے مشرکین مکہ کہتے تھے کہ ہمیں کوئی نشانی دکھا دی جائے تو پھر ہم ایمان لے آئیں گے۔ انہوں نے پوچھا، ان کے سامنے، ان کے کہنے کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سامنے چٹان پھٹی، اس میں سے اونٹنی برآمد ہوئی، اور پھر اللہ کے رسول نے کہا یہ اللہ کی، یہ اونٹنی اللہ کی نشانی ہے، اس کو بری نیت سے مت دیکھنا، ایک دن پانی پینے کی باری تمہاری ہوگی، ایک دن اس کی ہوگی، اس کو کوئی ایذا نہیں پہنچنی چاہیے، اگر اس کو کوئی ایذا پہنچی تو پھر یہ تمہاری بدبختی ہوگی۔ اب انہوں نے کچھ دن تو برداشت کیا اس کا پانی پلنا، حالانکہ یہ ان کے کہنے کے مطابق اتری تھی، یہ نشانی تھی،
دیکھیے جس قوم نے اللہ سے نشان مانگا، اللہ نے نشان دیا اور وہ قوم ایمان نہیں لائی، تو پھر ان کے اوپر عذاب جو ہے وہ نازل ہوا۔ جس وقت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کر رہے تھے، اور یہ جس وقت کہہ رہے تھے کہ یہ 100 پہاڑ سونے کا ہو جائے، یہ جنگلات یہ جتنے پہاڑ ہیں یہ ختم ہو جائیں، یہاں پہ میدان ہو جائیں، یہاں پہ کھیتیاں ہوں تاکہ ہم سب کچھ کریں، تو جبرائیل علیہ السلام آیا، فرمایا یار اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی آتا کہ اگر کوئی ایسا معجزہ آ جائے تو یہ سارے ایمان لے آئیں گے۔ تو جبرائیل علیہ السلام آئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کی درخواست سن لی، آپ کی جو ہے التجا سن لی۔ ایک بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر یہ ہو جاتا ہے صفا سونے کا پہاڑ، یہ باقی ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، اس کے بعد بھی ایمان نہ لائے تو ان کے اوپر وہ عذاب آئے گا جو اس سے پہلے کسی قوم پہ نہیں آیا تھا۔ تو جب نشان دیکھ لینے کے بعد قوم ایمان نہیں لاتی تو پھر اس کے اوپر عذاب کی وہ مستحق ٹھہرتی ہے۔ تو قوم سمود نے، صالح علیہ السلام کی قوم نے بھی جو ہے وہ کذبت سمود بطغواہا، جٹلا دیا سمود نے بسبب سرکشی کے اپنی، کہ وہ اپنے آپ کو بڑی، دیکھیں وہ جتنی بڑی قوم تھی کہ وہ جو انجینئرنگ جو آرٹ ان کے پاس تھا وہ آج بھی نہیں ہے، کہ پہاڑوں کے اندر جو ہے وہ گھر محلات پورے کے پورے شہر جو ہے وہ تراشے ہوئے تھے ان کو، اور مکہ والے حجاز والے شام کی طرف جاتے ہوئے راستے میں سے جو ہے ان کو دیکھتے تھے، اور دیکھتے تھے، ہم بھی دیکھتے ہیں، ہم بھی بہت ساری ہسٹوریکل پوائنٹس پہ جاتے ہیں، آثار قدیمہ کی طرف ہم بھی جاتے ہیں، ہم اس میں سے ان کی معاشرت تلاش کرتے ہیں، وہ رہتے کیسے تھے، کھاتے کیسے تھے، پیتے کیسے تھے، اٹھتے کیسے تھے، بیٹھتے کیسے تھے۔ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یہ قوم اتنی بڑی تھی تو یہ تباہ برباد ہو گئی، ان کا نام و نشان کیوں مٹ گیا، ان کے اعمال کیا تھے؟ ہم ان کے اعمال کو سٹڈی نہیں کرتے، ان کی معاشرت کو سٹڈی کرتے ہیں۔ تو اسی طرح کذبت سمود بطغواہا، جھٹلایا سمودیوں نے بھی بسبب اپنی سرکشی کے، اذ انبعث، جب اٹھا ان میں سے اشقاہا، ایک بڑا بدبخت، وہ قدار بن سلف، وہ زانی شخص، وہ جس نے اپنی ایک زانیہ عورت کے کہنے کے اوپر، اور پھر ان سب نے جو ہے مل ملا کے جو ہے وہ کہا کہ اس کو کسی طرح مارو، اس کو تیار کیا، اور اس شخص نے جو ہے وہ سب سے بڑا بدبخت جو شخص تھا، اس نے اس اونٹنی کو مار ڈالا، اور پھر مار ڈالنے کے بعد بھی یہ نہیں ہوا کہ اپنے جرم کے اوپر جو ہے وہ پشیمانی ہو، کوئی معافی مانگ لیں اللہ سے، کوئی توبہ کر لیں۔ جب اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے اب 3 دن تک اپنے گھروں میں تم رہ لو، 3 دن کے بعد تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے گا، بجائے معافی مانگنے کی، اللہ کی طرف رجوع کرنے کے، ان لوگوں نے یہ پلاننگ کرنی شروع کر دی کہ یہ صالح علیہ السلام کی وجہ سے عذاب آ رہا ہے، ان کو شہر سے باہر نکال دیں یا ان کو جو ہے وہ ہم ہلاک کر دیں، نہ یہ رہیں گے نہ جو ہے وہ عذاب آئے گا۔ اور 3 دن بعد اپنے گھروں میں ان کے ساتھ پھر کیا ہوا؟ فقال لهم رسول اللہ، جب کہا ان سے اللہ کے رسول نے، ناقۃ اللہ، اللہ یہ اونٹنی نشانی ہے اللہ کی، وسقیاہا، اور پانی پلانے کی باری ہے اس کی، فکذبوہ، جھٹلا دیا انہوں نے اس بات کو، فعقروہا، پس ہلاک کر ڈالا، آکارا، کاٹ ڈالا اس کو، اور کاٹ ڈالا اس کو، فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا، پس پھر الٹ دیا ان کے اوپر رب ان کے نے بسبب ان کے گناہوں کے، تباہ و برباد کر دیا ان کو، ان کا نام و نشان مٹا دیا، فسواہا، برابر کر دیا۔ برابر کر دیا کا مطلب یہ ہے کہ ایسے جیسے کہ وہ آئے ہی نہیں تھے۔ ہاں صالح علیہ السلام اور ایمان والے جو ہے ان کو کچھ نہیں ہوا، وہ ایک چیخ کا عذاب آیا، وہ چیخ کے عذاب نے جو ہے وہ اپنے گھروں میں ان کو اوندے منہ جو ہے وہ مار دیا، وہ پھر گھروں میں مرے کے مرے رہ گئے، کوئی ان میں سے اٹھ نہ سکا، ان کا نام و نشان تک مٹا دیا، فسواہا، برابر کر دیا پھر ان کو۔ تو یہ سمجھانے کا مقصد کیا ہے کہ اگر ہم بھی اس راہ پہ نہیں چلیں گے تو انجام ہمارا بھی وہی ہو سکتا ہے۔ یہ بار بار یہ مشرکین مکہ کو نہیں، یہ پیغام میرے آپ کے لیے، رہتی دنیا تک کے لیے ہے کہ ہمارے اندر بھی وہ نفس لوامہ ہے، وہ جس وقت ہم کوئی غلط کام کرنے لگتے ہیں وہ ہمیں ڈانٹتا ہے، ہمیں روکتا ہے کہ یہ غلط حرکت ہے، اس کا کیا جواب دو گے تم؟ لیکن اگر ہم اس کی اس بات کو سلا دیتے ہیں اور پھر اپنی دل چاہی چیز کر گزرتے ہیں، بعد میں پھر ہمیں احساس بھی ہوتا ہے کہ کیا تو وہ میرا ضمیر جو کہہ رہا تھا وہ ٹھیک تھا۔ لیکن اگر ہم ان چیزوں کو بار بار جب کرتے رہیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ دل جو ہے وہ کالا سیاہ ہو جائے گا، اور جب وہ سیاہ ہو جائے گا تو پھر وہ ہدایت سے دور ہو جائے گا،
اور پھر جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو تباہ کر دیا تو کیا اللہ کو کسی کی پرواہ ہے؟ ولا یخاف عقباہا، اس کو اس کے انجام سے کوئی ڈر نہیں لگتا۔ جس طرح دنیاوی بادشاہ ہوتے ہیں کہ کسی چیز کام کرنے کے پہلے 100 دیکھتے ہیں کہ اس کے آفٹر فیکٹس کیا ہوں گے، اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہوگا۔ وہ اللہ تو کائنات کا مالک ہے، کائنات کا بادشاہ ہے، اس کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ساری کائنات اس کے خلاف ہو جائے، ساری کائنات اس کی نافرمان ہو جائے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ اس کی ملک میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اور ساری اس کی تابع دار ہو جائے، اس کی ملک میں کبھی بھی کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ تو اس کو ان چیزوں سے، وہ انجام سے نہیں ڈرتا کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔ کیا ہوگا؟ آسمودیوں کو مارا، نئی قوم اٹھا دی اللہ نے۔ اگر ہم بھی اسی راہ پہ چلیں گے، مار ہمیں بھی دے گا اللہ نئے کو پیدا کر دے گا۔ آج ہمارا دور ہے، آج ہمارا ایرا ہے، ہمیں اپنے تخلیق کے مقصد کو پہچاننا چاہیے۔ اس کو پہچان کے اگر ہم اس راہ پہ چلیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اجر پا لیں گے، نہیں تو ہوگا اللہ ہمیں تباہ و برباد کر دے گا، مٹا دے گا، مٹا کے جو ہے وہ نئی قوم آ جائے گا، پھر اجر جو ہے وہ اس نئی قوم کو ملے گا۔ تو یہ سورہ مبارکہ نیکی اور بدی کا فرق سمجھانے کے لیے ہمیں آئی، اور اس میں کوئی مشکل لفظ نہیں ہے۔ پہلی 8 آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں، اور قسمیں کھانے کے بعد 9ویں آیت میں پھر جو ہے نا وہ 8ویں آیت میں پہلے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے الہام کر دیا، ودیت کر دی تمہیں، تمہاری ذہن میں بات ڈال دی، یہ برا ہے، یہ اچھا ہے۔ جس نے اس برے کو پکڑ لیا وہ تباہ و برباد ہو گیا، جس نے اچھے کو پکڑ لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ یہ فرق ہے۔ اس فرق کو اگر اور یہ ہم سب جانتے ہیں۔ ہم عذر، علیحدہ بات ہے کہ ہم عذر تراشتے رہیں، ہم اپنے تئیں جھوٹ بولتے رہیں، لوگوں کے سامنے جواز پیش کرتے رہیں، ہمارے من میں پتہ ہوتا ہے کہ سچی بات کیا ہے۔ اس سچ پہ چلنا ہے، وہی کامیابی کا راستہ ہے، اسی کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گارنٹی دی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اسی راہ پہ چلنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔